حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل، حیلوں کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ آگے تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ کون سے ہیلے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں۔ تمام ہیلے ناجائز بھی نہیں ہیں اور سارے کے سارے جائز بھی نہیں ہیں، نیت پر اعتبار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے مکہ چھوڑا، لیکن اس نے ہجرت کی نیت سے نہیں چھوڑا۔ مدینہ میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر تو مدینہ آ کر رہے گا، مکہ میں نہیں رہے گا تو میں شادی کر لوں گی، میں نے مکہ نہیں جانا۔ تو وہ مان گیا، اس نے مکہ چھوڑا اور مدینہ آیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے بھی ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ انسان جو نیت کرتا ہے اس پر اسے اجر ملتا ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ اس کی نیت ہجرت کی نہیں تھی، اس کی نیت تو شادی کی تھی۔ تو انسان کسی اور مقصد کے لیے سفر کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ انسان یہاں سے سعودیہ کمانے کے لیے جاتا ہے تو اسے عمرے کا، حج کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تو کمائی کے لیے گیا ہے۔ ہاں، وہاں کماتے ہوئے جب اس کا دل موقع ملتا ہے، پھر جب وہاں سے نیت کر کے عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے انسان عمرے کی نیت کر کے چلے گا وہاں سے آگے ثواب ملے گا۔ انسان کوئی بھی دینی سفر کرے گا تو جب شروع سے نیت دینی سفر کی ہوگی تب ثواب ملے گا۔ شروع سے کسی کام کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے اگر کوئی دین کا کام کرے گا تو جب وہاں سے دین کے کام کرے گا تو وہاں سے ثواب شروع ہوگا۔ تو نیت کا اعتبار ہے، اور جو اعمال کیے جاتے ہیں اگر ان میں دکھلاوے کی نیت ہوگی تو پھر بھی ثواب نہیں ملے گا، خالص اللہ کی رضا ہوگی تو تب ثواب ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو دنیا کمانے کے لیے جائے گا، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کہیں سفر کرے گا تو وہ دنیا کا ایک مباح سفر ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ثواب سے محروم رہا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا کہ شادی تو چلو وہاں جا کے ہو ہی جانی ہے، لیکن ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں تو اس کو ہجرت کا بھی ثواب ملتا۔ جس طرح صحابہ نے گھر بار چھوڑا، مدینہ آئے، صرف اس نیت سے آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مکہ چھوڑ دو، تو وہ مکہ اس لیے چھوڑ کر مدینہ آئے، پھر مدینہ آ کر کاروبار بھی کیے، شادیاں بھی کیں، لیکن وہ جو سفر کی نیت تھی وہ ہجرت کی تھی، اس لیے ان کو ہجرت کا ثواب ملا۔ اس بندے کی سفر کی نیت ہجرت کی نہیں تھی تو وہ ثواب سے محروم رہا۔ تو یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح ہیلوں پر ہے، انسان ہیلا کرتا ہے اگر کسی جائز کام کو چھوڑنے کے لیے تو وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا، لیکن ہیلا نہیں کرتا، ویسے ہی جائز کام اس سے رہ جاتا ہے، پھر گناہ گار نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر مسافر پر قربانی نہیں ہے، تو ایک بندہ تو ویسے قربانی نہیں کرتا کہ چلو کل سفر پہ جانا ہے پھر قربانی مشکل ہوگی، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ سفر ہی اس نیت سے کرتا ہے کہ چلو یار جو 20,000 30,000 50,000 قربانی پہ لگنا ہے چلو وہ ذرا سیر کر آئیں، مسافر ہوں گے تو قربانی ہمارے اوپر نہیں ہوگی، تو یہ قربانی سے بچنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اب اس کی نیت غلط ہے، لہذا یہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ایک بندے کا ویسا ہی سفر ہے، اس کو پتہ ہے میں عید کے دوسرے دن کراچی جا رہا ہوں لہذا سفر میں ہوں گا، مسافر پر قربانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندہ قربانی سے بچنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اب اس کی نیت غلط ہو گئی کہ وہ سفر اس لیے کر رہا ہے کہ 2-3 دن میرے سفر میں گزریں گے تو مجھ پر قربانی نہیں ہوگی، لہذا میں قربانی سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نیت انسان غلط کرے گا گناہ گار ہوگا، اچھی نیت رکھے گا اس پر اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔